غلطی کی سزا میری بچی کو اس طریقے سے دی ان لوگوں نے، تڑپا تڑپا کے مارا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا تو ماں باپ کے دل کے اوپر ایک بوجھ بن جاتی ہیں۔ اکثر ماں یہ کہتی ہے کہ اس کو مت دیکھنا، اس طرف مت کھڑے ہونا، وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا دم ایسے گھوٹ دیتے ہیں مانو وہ لڑکی نہ ہو کر کے ایک سزا یا ایک بد دعا ہو۔ کیوں نہیں ہم پہلے سے ہی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کا جواب تم خود دو گی، نہ کہ تم ڈرو گی اور یہ کہو گی کہ نہیں تمہیں اگر وہ دیکھ رہا ہے تو تم وہاں سے جانا ہی بند کر دو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کہہ رہا ہے، تمہیں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرف سے بالکل ہٹ جاؤ۔ کیا اس سے اس لڑکے کی جو حرکت ہے وہ بند ہو جائے گی؟ کچھ اسی طریقے سے میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ میری بیٹی جیسے ہی بڑی ہو گئی، باہر آنے جانے شروع ہو گیا، دکھنے بھالنے میں اچھی تھی، تو لوگوں کے طرح طرح کی باتیں آنے لگی کانوں کے اندر، آوازیں جب آتی ہیں تو مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں بھی ایسی پریشان ہو گئی۔ میں نے بس آنن فانن میں کچھ نہیں دیکھا اور میں نے سوچ لیا کہ بس اب میں رشتہ کر کے اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دوں گی۔ وہ کہیں دور کا نہیں تھا، پاس کا ہی تھا، اور بس جب بھی میری بیٹی جایا آیا کرتی وہ گندی سی نظر سے دیکھتا یا کبھی کوئی نہ کوئی بات کو پاس کر دیتا۔ ایک دن حد سے زیادہ بات ہو گئی۔ جب میری بیٹی جا رہی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ وہیں سے بیٹھے ہوئے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کچھ اس طریقے سے باتیں اس نے بولی کہ جو میرا غصہ آیا اور میں نے اس کے 2 تھپڑ منہ کے اوپر مار دیے۔ بس 4 لڑکوں کے بیچ میں میرا تھپڑ مارنا اتنی بڑی سزا بن گئی میری بیٹی کے لیے کہ اس کے دل کے اندر ایک نفرت سے ہمارے لیے پل گئی۔ اس نے میرے ساتھ دشمناگی نہیں نکالی لیکن اس نے چھوڑی بھی نہیں۔ اس دن تو میں نے اس کے تھپڑ مار دیا اور میں ڈرتے ہوئے اپنی بچی کو لے کر گھر آ گئی۔ آنے کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی کہا، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا گلی کے آوارہ کتے اسی طریقے سے کرتے ہیں، تم نے مارنا نہیں تھا، تمہیں سیدھے گھر آنا چاہیے تھا اور نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ 4 دوستوں کے بیچ میں تم نے اسے مارا ہے تو اب دیکھو انجام کیا کرتا ہے۔ اس ٹائم تو میں تھوڑا ڈری، پھر میں نے کہا کہ کیا کرے گا دیکھیں گے آگے چل کر کے۔ پھر اسی طریقے سے میری بیٹی کے رشتے آنے لگے اور میں نے اس کا یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس آنن فانن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس کا رشتہ کر کے اس کو اس کے گھر کا کر دینا تاکہ اس کی نظروں سے یہ بچ جائے اور کبھی اس کی نظریں اس کے سامنے نہ آئیں۔ اور بس اسی طریقے سے میں نے جیسے ہی ایک رشتہ اچھا آیا نا تو میں نے پہلے لڑکے کو دیکھا اور گھر والوں کو تھوڑا بہت جان بچھاڑ کری، پھر اس کے بعد میں نے وہ رشتہ طے کر کے ہاں بول دیا اور شادی کی تاریخ ڈیرے کی پکی کر دی۔ نہ میں نے منگنی کری، نہ میں نے یہ کہا کہ میں تھوڑا اور دن رکنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر مائیں یہی ساری چیزوں سے ڈری ہوئی ہوتی ہیں اور بس یہی سوچتی ہیں کسی طریقے سے اپنا فرض ادا کرو اور انہیں اپنے گھر کا کرو۔ یہ نہیں سوچتے ہم کہ آنے والے ٹائم میں کیا زندگی ہونے والی ہے، بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی کورس کرا دو یا ان کو اس قابل کر دو تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہیں۔ نہیں، بس اپنے سر کا بوجھ اتارنا تھا مجھے بھی اور میں نے بھی ایسے ہی کرا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وقت نزدیک آیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی میں نے کسی چیز کی کمی نہیں کری، جتنا بھی مجھ سے بن پڑا میں نے کرا۔ ویسے بھی اس کے جانے کے بعد میں 3 لڑکیاں اور میرے پیچھے تھیں، ان کو بھی مجھے دینا تھا۔ ان لڑکے والوں کی بھی کوئی مانگ نہیں تھی، بس لڑکا طلاق شدہ تھا۔ تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کبھی کبھی ہو جاتا ہے زندگی میں، نہیں ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے خیالات۔ 2 مہینے کا طلاق شدہ ہے تو کیا ہوا؟ لڑکیوں کے لیے تو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں، پر لڑکوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بس میں نے اپنی بچی کا کر دیا، لیکن جو حرکتیں اس لڑکے کی پہلی بیوی کے ساتھ میں تھی وہی اس بیوی کے ساتھ میں اس نے کرنی شروع کر دی۔ شک کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر منہ پہ تھپڑ مار دینا، بال کھینچ لینا، کھانا پھینک دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر نارمل کہلائی جاتی ہیں۔ میری بیٹی کو ان ساری چیزوں کی عادت نہیں تھی، وہ اپنے گھر میں ایک آزاد پرندے کی طرح جی تھی۔ پڑھائی میں اتنی اچھی تھی، خوبصورت تھی دکھنے بھالنے میں، لیکن میری بیٹی نے اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی اور چپ چاپ سے سہتی رہی۔ ساس نندوں کی طعنے سہنا، گھر کے ماحول ان کا تھا بہت ہی الگ، کیونکہ ان کے قرض والے ہمیشہ آیا کرتے، قرض لے کے کھانا پکتا، قرض لے کے ہی ساری چیزیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں میری بیٹی نے نہیں دیکھی تھی، بھلے ہی غریبی میں گھر کے اندر وقت گزارا تھا لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جب بھی اس سے پوچھا تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی، سب ٹھیک ہے، آپ نے جو میرے حق میں فیصلہ کرنا تھا کر دیا، اب میں آپ سے کیا کہوں۔
یہ بات میرے دل کو کہیں نہ کہیں لگتی تھی۔ میں پوچھا کرتی تھی اس سے کہ سب صحیح چل رہا ہے نا؟ جب بھی تم آتی ہو تمہارے چہرے پہ نشان ہوتے ہیں، کبھی تمہارے ہاتھ کے اوپر نشان ہوتے، کبھی ہاتھ جلا ہوا ہوتا ہے۔ آخر ایسی بات کیا ہے جو تمہارے بدن کے اوپر یہ نشان کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، کچھ اور ہی مسئلہ ہے؟ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ بس جو فیصلہ آپ نے کرنا تھا آپ نے تو کر دیا، اب اللہ مالک ہے۔ اس بچی نے مجھے کبھی نہیں بتایا، نہ ہی فون کر کے کہا، سب ظلم سہتی رہی۔ ایک دن اچانک ہی خبر آئی میری بیٹی کی، 6 مہینے ہی گزرے تھے شادی کو ابھی تو، کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے سوچا شاید رانگ نمبر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری کال آئی، کہا کہ آپ جلدی سے آئیں، آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ بس میں نے اپنے ہسبینڈ کو لیا اور جلدی جلدی میں دوڑتی بھاگتی گرتی کانپتی وہاں تک پہنچی۔ جا کر کے میں نے دیکھا میری بیٹی خون سے لت پت تھی اور ایک کمرے کے اندر پڑی تھی۔ اس کمرے میں بہت سارا سامان بکھرا ہوا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر چوری ہوئی ہے، جبکہ اس گھر کے اندر چوری کس چیز کی ہوتی، جبکہ وہاں قرض سے کھانا کھایا جاتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میری بیٹی کو مارا گیا ہے۔ میں نے پولیس کیس کرا، بہت کچھ کرنے کی کوشش کری، پر میری آواز کو دبا دیا گیا اور یہ کہا کہ آگے بھی 3 لڑکیاں ہیں، ان کی خیریت مناؤ۔ اس ٹائم میں چپ ہو گئی، لیکن میرے دل کے اندر ایک قریدوا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے کروں تاکہ میری بچی کو انصاف ملے، میری بچی کی روح کو ٹھنڈک ملے۔ وہ چیختی رہی ہوگی، کیسے تڑپی ہوگی، کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ جس طریقے سے میں نے اپنی بیٹی کے حالات دیکھے تھے نا، تو اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کا گلا کاٹا گیا تھا، کیونکہ میری بیٹی کبھی بھی سوسائڈ نہیں کر سکتی تھی، اسے تو خون سے بہت ڈر لگتا تھا، اور وہ گلا کیسے کاٹتی ہے اپنے۔ بس میری آواز کو جب دبا دیا گیا، لیکن ایک دن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور ایک اچھا آفیسر آیا تھا، میں نے اس کو ساری بات جا کر کے بتائی اور اس سے میں نے کہا کہ اس طریقے سے میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اور میری آواز کو دبا دیا گیا اور کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کے علاوہ کسی سے بھی اگر ذکر کرا تو تمہاری خیر نہیں، تمہاری بچوں کی خیر نہیں۔ بس CBI تھے، CBI نے جانچ شروع کری اور جہاں تلک کی طے نکالنی چاہیے اتنی نکلی ان سے، اور اس کے بعد جو سامنے میرے خلاصہ آیا، سن کر کے آپ بھی حیران رہ جاؤ گے کہ ایک چھوٹی سی غلطی اتنا بڑا انجام کر دیتی ہے۔ بس انہوں نے یہ بتایا جب جانچ ہونے کے بعد میں کہ اس کو ایک نے نہیں 2-3 لوگوں نے مل کر کے مارا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کسی سے بات چیت بھی نہیں تھی، اس لڑکے کا تو میرے دماغ میں سن گمان بھی نہیں تھا۔ جب پولیس نے انہیں حراست میں لیا، انہیں بہت مارا، پھر اس کے بعد میں اس لڑکے نے اگلا جو کہ میرا داماد تھا کہ اس لڑکی کا پہلے کسی کے ساتھ میں افیئر تھا۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا جھوٹا تمہیں دیا ہے اور یہ لڑکی ایسی ہی نہیں آئی ہے یہاں پر، اس سے میرا لور تھا پہلے سے میں اس کا، اور یہ میری محبوبہ ہے۔ اور ایک دن اچانک ہی میں اور وہ جا رہے تھے، اس نے پھر میری بیٹی کے اوپر کمنٹس کسا اور میری بیٹی نے اس کو پھر کہا کہ اب میں شادی شدہ ہوں، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں اس لڑکے نے سنی جس سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ بس اس کے دل کے اندر ایک شک بیٹھ گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس میں میری بیٹی کی بالکل بھی غلطی نہیں تھی۔ ہم نے تو کئی بار اس چیز کو نظر انداز کرا، بس ایک میری غلطی تھی جو میں نے اس کو 4 کے بیچ میں تھپڑ مارے تھے۔ پھر اس لڑکے نے بتایا کہ اس کی ماں نے سر عام بازار کے میں میرے 4 دوستوں کے بیچ میں مجھے تھپڑ مارے تھے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اور یہ بات ان دونوں کے بیچ میں طے ہوئی کہ ہم اسے مار دیں گے اور تڑپا تڑپا کے ماریں گے، جیسے اس کی ماں نے میرے تھپڑ مارا ایسے ہی میں بھی اس کو سر عام بے عزت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جس سے شادی ہوئی تھی اس لڑکے نے کہا کہ ایسے ہم پکڑے جائیں گے، میرے گھر کے اندر چوری کا ہم ماحول بنائیں گے اور پھر اس لڑکی سے بدلہ لیں گے، مجھے بھی اس سے نجات مل جائے گی، میں کہیں اور شادی کروں گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے پہلے اس کو کچھ نشے کی چیز کھلائی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، پھر پورے گھر کا سامان بکھیرا، پھر اس کے بعد میں اس کا گلا کاٹا اور اس کے بعد پورے گھر کے اندر انہوں نے یہ افراتفری مچائی کہ یہاں پر چوری کرنے آئے تھے اور کیس بنایا اس طریقے سے۔ پھر اس لڑکے نے یہ بھی بتایا جب اسے ریمانڈ پہ لیا گیا کہ ہم نے 3 نے مل کر کے اس کا بلااتکار کرا، پھر اس کو اس طریقے سے ہم نے تڑپا تڑپا کے مارا۔ میں اگر ہٹ رہا تھا تو میرا جو دوست تھا وہ اس کا گلا دبا رہا تھا، پھر اس کے بعد میں اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے اسے مارنے کی کوشش کری۔ بولا ہم نے اس کو جتنا تڑپانا تھا تڑپایا، کیونکہ میری بیٹی کے پیروں پہ ہاتھ پہ ہر جگہ مار کے نشان تھے۔
ذرا سی میری ایک غلطی کہ میں نے 4 کے بیچ میں اسے تھپڑ مارا، اس نے اس طریقے سے میری بیٹی سے بدلہ لیا کہ آج کے زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے سنا تھا ہم نے کہ ہوتا تھا اور اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں بیچ میں بند ہو گئی تھیں، لیکن آج بھی ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں۔ میری بیٹی تو تڑپ تڑپ کے چلی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار قصوروار میں بھی ہوں۔ مجھے اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، اور تو اس کے گھر جانا چاہیے تھا، اس کے ماں باپ سے کہنا چاہیے تھا، نہ کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا۔ بس میں نے اس طریقے سے کرا، جوش میں آ کے میں نے کرا، جوش میں آ کے اس نے ایک زندگی کو ختم کر دیا۔ میری بچی تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن کسی نے آج تک اسے انصاف نہیں دیا۔ بعد میں نے جب آواز اٹھائی اور پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی، انہوں نے موٹا پیسہ کہیں سے اٹھا کر کے تینوں کو چھڑوا لیا۔ اس کے بعد میں بھی انہوں نے کہا، ہم سے یہ کہا کہ ابھی 3 لڑکیاں اور ہیں، میں کہاں جاؤں اپنی بچیوں کو لے کر کے۔ آج بھی مجھے اس خوف کی زندگی سے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو لے کے اس شہر سے دوسرے شہر جا سکوں، لیکن اس ذات کے اوپر امید ہے جو اللہ جس کو کہتے ہیں، کبھی تو وہ ہماری بھی سنے گا۔ میری بیٹی کو تو انہوں نے شہید کرا ہے، وہ تو ایک شہید ہے، لیکن جو زندہ ہے ان کو کس طریقے سے سنبھالوں؟ ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا ہے دل کے اندر، کہیں کوئی بات نہ ہو جائے، کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ جب بھی بچیاں کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، میرے دل میں خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ جب وہ گھر پہ آ جاتی ہیں تو یہ سوچتی ہوں چلو گھر آ گئی ہیں۔ بیٹے ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں کو مائیں بیٹوں کو یہ نہیں سکھاتی کہ تم دوسری کی بیٹی کی عزت کرو۔ اگر تمہاری بہن کی کوئی غلط نظر سے دیکھتا ہے تو تم برابر آواز اٹھاتے ہو، مارنے آتے ہو، چینی لے کر آتے ہو، تھپڑے مارتے ہو۔ لیکن ایک میری بچی کی اتنی سی غلطی کی سزا تم نے اتنی بڑی دی، میں زندگی بھر نہ تو اپنے آپ کو معاف کر پاؤں گی، نہ میں اس شخص کو معاف کر پاؤں گی جس نے میری بچی سے نکاح کرا۔ ایک ایسا رشتہ جو نکاح ہوتا ہے کتنا پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے میری بچی کو تڑپا تڑپا کے ایسے مارا۔ یا تو نکاح نہ کرتا، چھوڑ دیتا، میری بچی کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، میں اپنی بچی کو کلیجے سے لگا کر کے ایسے ہی رکھتی، لیکن کم سے کم ایسے تو نہ کرتا۔ آج میری بچی عمر سے پہلے چلی گئی، اس کی عمر 21 سال تھی۔ 21 سال کی زندگی میں اس نے سب کچھ دیکھ لیا، دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی۔ بس یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں پر بھی ہو اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن آنے والے ٹائم میں ماں باپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو نہ کہ اس سے خود بات کرو، اس کے ماں باپ سے بات کرو، نہ کہ ایسا کام کرو کہ کل کو وہ آپ کی بچی کے ساتھ میں کوئی غلط الزام لگائے یا غلط کام کرے۔ اس کے ماں باپ سے جب آپ کہو گے نا تو شاید اس کے ماں باپ اسے صحیح طریقے سے سمجھا دیں گے۔ ویسے تو